نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل لأكلته فيحمده عليها او يشرب الشريع فيحمده عليها او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في أول كلامنا اللهم صل وسلم على حبيبك خير خلقه وكله في أوسط كلامنا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في آخر كلامنا معزز سامعین اکرام، محترم برادران اسلام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی گفتگو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کی روزانہ کی گفتگو۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میری آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور میرا چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس آواز کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں اور ایک احادیث نبویہ آپ حضرات کے سامنے ارشاد فرمانے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کا مختصر ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ بھی کر لیا جاؤں اور اس کے بعد جو ہے عنوان کے تحت اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس سورہ فاتحہ کے اندر بندہ اپنے رب سے یوں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جو عنوان میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان کی روزانہ کی گفتگو، ان دونوں آیتوں پر مشتمل ہے۔ بہرکیف اور جو احادیث نبویہ میں نے تلاوت فرمایا ہے جس کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہوتے ہیں کہ وہ جب کھانا کھائے تو کہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کہے کہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور جب کوئی چیز پیے، پانی پیے یا تو دودھ وغیرہ پیتے ہوئے کہے کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ساری کائنات کا پالن ہارا
جسے یوں کہیں کہ انسان کئی ناموں سے پکارتا ہے. مسلمان اسے اللہ کہہ کر پکارتا ہے، دوسری قوم اسے بھگوان کہہ کر پکارتے ہیں. چاہے خدا کہے چاہے بھگوان کہے، سب کا مالک ایک ہے. وہ ہر ایک کے اپنے بندے سے کہتا ہے. ساری دنیا کی مخلوق اس کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ رب العالمین ہر ایک اپنے بندے سے یوں کہتا ہے، میرے بندے تو دن رات گناہ کرتا ہے اور میں غفور الرحیم ہوں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں. اور میں محسن ہوں، بدلہ نہیں لیتا. اور میں رحمان ہوں، عذاب نہیں دیتا. میں بصیر ہوں، تیرے قلوب کے بدلنے کا منتظر رہتا ہوں. کب تو اپنا دل اپنی مرضی سے میرے لیے خالی کرے گا اور میری طرف متوجہ ہوگا اور اپنے دل میں مجھے یاد کرے گا. اے بندے، میں مسبب الاسباب ہوں، میں تیری مرضی کا ایک فیصلہ چاہتا ہوں. تجھے باقی عبادات کی توفیق میں ہی دوں گا اور تیرے دل میں جگہ میں خود بناؤں گا. تجھے دنیا کے چکروں سے بھی میں تجھے آزاد کروں گا اور آخرت کے آنے والی لامحدود زندگی کے لیے تیرے دل میں بندگی کا شوق پیدا کروں گا. یہ اللہ جو ہے اپنے بندے سے روزانہ یوں کہتا ہے اور کہتا ہے کہ بشرط کہ اے بندے تو اپنے دل کو صاف کر. اور کہا تو صحیح اللہ کو، اے اللہ اگر اس دل میں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے تو اپنے دل کو صاف کر اور مجھ سے یہ مناجات کر کہ اے اللہ اگر اس دل میں لوگوں کی اور فانی دنیا کی محبت آ سکتی ہے اور دنیا کو آباد کرنے کے بجائے یہ دنیا مجھے کہیں کا نہ چھوڑے گی اور میرے اس دل میں دولت کی طمع اور لالچ آ سکتی ہے، اس لالچ نے مجھے دواخانوں کا دیوانہ بنا دیتی ہے، اور اگر میرے اس دل میں تم اور اس دل میں ساری دنیا کا غم آ سکتا ہے جو میرے جسم کو کمزور اور لاغر بنا سکتا ہے، اے میرے خدا میری تمنا ہے کہ تو بھی تو میرے دل میں آ سکتا ہے. میرے اس دل میں تیرے آنے سے میرے دل کی اس دنیا بدل تو سکتی ہے اور میرے دل کا غم، میرے دل کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے. جب تو میرے دل میں سما جائے تو میرے پروردگار مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں. ایک نیک بندہ جو اللہ کی مان کر نبی کی سنتوں پر اپنی زندگی کو قائم و دائم رکھتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے، تو وہ بندہ روزانہ اپنے پالن ہارا سے یوں کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو میرے اس دل میں آ جائے گا تو میرے اس دل کی دنیا تو بدل سکتی ہے، میرے دل کا غم، میرے دل کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے. جب تو میرے دل میں سما جائے تو میرے پروردگار مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں. اے اللہ میں اپنا سکوت تیری یاد میں ڈھونڈتا ہوں اور مزے سے تیری عبادت کرتا ہوں. تو اے میرے بھائیوں اللہ کی عبادت کر کے دیکھو، اگر تمہیں وہ سکون، وہ مزہ، وہ راحت نہ ملی تو یہ دنیا کہیں بھاگ تو نہیں رہی ہے. اپنی مرضی سے پھر اس دنیا داری میں آ جانا، لیکن
میں اس پروردگار کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تمہارا دل اللہ کا گھر بن گیا اور تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو اللہ کی یاد کے بغیر نہیں رہ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر وقت کرتے رہو گے، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، ایک پل کے لیے بھی اپنے زبان سے اللہ کا نام بھولا نہیں پاؤ گے۔ اور میں بڑی شان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے تو اللہ کی یاد کے بغیر نہ رہیے، اور میں اس دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی یاد میں مشغول رہو گے تو بغیر اللہ کے یاد کے تم جو ہے رہ نہیں پاؤ گے۔ جس طرح سے ایک مچھلی کی زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ایک نیک اللہ والے کے لیے اللہ کے ذکر و اذکار کی، اللہ کی یاد کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے اندر وہ مشغول رہ کر دنیا کو بھلا دیتا ہے اور آخرت کی آنے والی لامحدود زندگی کے لیے دنیا میں تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تیری عبادت میں، تیری یاد میں اور تیرے دیے ہوئے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور دنیا کی یہ فانی زندگی کے اندر مولا تجھے راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اللہ ہدایات سے ہمیں سرفراز فرما۔ اللہ اسی بات پر میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بھائیوں، بزرگوں، آخر میں پھر تم سے التجا کرتا ہوں کہ میرے اس آواز کو، چھوٹی سی آواز کو اپنے دوست و احباب میں سماعت فرما کر اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو ہدایت سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ دین کی نئی نئی باتوں کو لے کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔